مولا کریم اپنی بے مثل اور نایاب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مبارک جمادی آخر کا مہینہ، اس کی آج اسلامی چاند کے اعتبار سے 22 تاریخ، یہ نسبت ہے خلیفہ اول بلا فصل یار غار مصطفیٰ سالار صحابہ خلیفہ اول حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان پر کل میں نے کچھ گفتگو کی تھی، بڑا ہی اعلیٰ و عرفہ اللہ نے مقام عطا فرمایا، اور ایسا مقام، ایسا مرتبہ کہ رب تعالی خود قرآن پاک میں آیت نازل فرمائے ان کے لیے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کو اپنا دوست، اپنا محبوب کہے اور اپنے قریب میں بٹھائے اور ہر معاملے میں ان سے رائے مشورہ کرے۔ سبحان اللہ۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ صاحب رائے ہوتا ہے۔ صاحب رائے کا مطلب جس کی رائے بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، جس کا آئیڈیا ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے بالکل مکمل ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم سے مشورہ فرماتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ان سے مشورہ فرما کر اپنی رائے کو سیدھا نہیں کر رہے ہیں، اپنی رائے درست نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان سے رائے لے کر رب کی بارگاہ میں اور لوگوں کے نزدیک ان کے مقام کو اور بڑھا رہے ہیں نا۔ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی رائے بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، ہمارے نبی کے علاوہ دیگر انبیاء کرام رسولان نظام کی بھی رائے تمام امت میں سب سے پرفیکٹ ہوتی ہے، ہر اعتبار سے وہ مکمل انسان ہوتا، ہر اینگل سے۔ گھریلو معاملات میں دیکھیں آپ، عبادت کے معاملے میں دیکھیں، جہاد کے معاملے میں دیکھیں، ہر طریقے سے اسے جس اینگل سے چیک کریں آپ تو وہ اپنے وقت میں بالکل نایاب، بے مثل، بے مثال شخصیت ہوا کرتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام یہ کیوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو، میرے بعد تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ نبی کریم علیہ السلام آپ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر کے دل میں کیا ہے، عمر کے دل میں کیا ہے، آپ دلوں کو جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، عمر وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، اور اللہ کے رسول وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں جو آدم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ دیکھیں مقام کتنا اعلیٰ و عرفہ ہوتا۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے ہے نا، اور آپ
آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق، عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ذوالنورین ہے. سبحان اللہ. جب آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا. لوگ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آیا. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک کوئی بھی اہل حدیث آپ کی حدیث نہیں بتائے گا، اس لیے کہ وہ تو وہی حدیث بتائے گا جس میں شان کو بتایا جائے، جس میں کوئی نقص نکالا جائے. وہ نبی کی فضیلت پر حدیث تھوڑی بتائے گا، صحابی کی فضیلت پر حدیث تھوڑی بتائے گا. نہیں، بلکہ وہ وہی طریقہ آپ کے سامنے پیش کرے گا جو گمراہی کا طریقہ، جو گمراہی کا راستہ. اللہ تعالیٰ آپ کی قدر و منزلت کو اونچا فرماتا ہے اور یہ لوگ اس کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو بڑھائے اسے گھٹا کون سکتا؟ جب عام لوگوں کو اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کے عزت مال دولت میں ایک دوسرے کو دوسرے پر فوقیت دی، تو پھر وہ تو اللہ کے نیک بندوں میں سے، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوبین میں سے اللہ تعالیٰ نے کیسی قدر و منزلت عطا فرماتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب احد پر تشریف لے گئے تو احد جو ہے وہ پہاڑ ہلنے لگا. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ زلزلہ نہیں تھا بلکہ یہ احد پہاڑ اپنی خوش نصیبی پر ہلنے لگا، خوش نصیبی پر ہلنے لگا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو ایک ٹھوکر لگائی، پیر قدم پاک احد پہاڑ پر مارا اور کہا اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا، فإنک علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پہاڑ رک جا. راوی فرماتے ہیں جیسے ہی میرا آقا نے ارشاد فرمایا پہاڑ ٹھہر گئے، رک گیا ہے نا. اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے پہاڑ رک جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، سبحان اللہ، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، سبحان اللہ. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والے کہاں گئے؟ وہ لوگ حضرت عمر خطاب ابھی حیات کے نبی کے زمانے میں، حضرت عثمان نبی حیات میں نبی کے زمانے میں موجود ہیں، مگر میرے آقا علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا احد، اے احد اسکن، ٹھہر جا، وانک علیک نبی و صدیق و شہیدان. تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. میرے امام فرماتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ اللہ ایسی رکھتی ہے وقار ایڑی. آپ کی ایڑیاں جو ہے وہ ایسا وقار رکھتی ہے، ایسا قدر و منزلت ایڑیوں کو حاصل ہے کہ اگر احد پہاڑ ہلے اور آپ ٹھوکر لگا دیں تو احد پہاڑ بھی تھم جاتا ہے. یہ بھی تو حدیث سے بات ہے. کیوں نہیں بتاتے یہ حدیث سنیوں کو؟ کیوں نہیں بتائی جاتا؟ اس لیے کہ اس میں نبی کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. نبی غیب جانتے ہیں، یہ ثابت ہے اس حدیث پاک سے. بخاری شریف کہاں بخاری میں لکھا ہے، کہاں بخاری میں لکھا ہے؟ دیکھو بخاری میں لکھا ہے نا. اس لیے جو بھی اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں انہی سے رابطہ رکھیں، ان سے رابطہ رکھیں گے تو ایمان سلامت رہے گا، عقیدہ سلامت رہے گا. عقیدہ سلامت رہے گا تو ایمان سلامت رہے گا. اگر عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، عقیدہ بگڑ گیا تو ایمان بھی بگڑ جائے گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے
صرف حدیث پڑھ لینے کا نام اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ حدیث روانی سے سنا رہے ہیں، نماز کے اوپر سنائیں گے، امام کے پیچھے قرات کرنا، اس کے پیچھے عالم کہنے پر یہ حدیث ہے، ہمارے کہنے پر یہ حدیث ہے۔ کوئی بھی اہل حدیث آپ کو انٹرنیٹ پہ حدیث نہیں سنا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس کو پکڑ کے پوچھو کہ انٹرنیٹ پر کوئی حدیث یاد ہے؟ کیوں؟ عمل کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، عمل کے پیچھے بڑی کوششیں کرتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ عمل اس وقت رب کی بارگاہ میں مقبول ہے جب یہ عمل جس کے صدقے میں ہمیں ملا ہے اس کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہو۔ اگر سینہ عشق رسالت سے، محبت رسول سے خالی ہے اور عمل کا ڈھیر ہے تو وہ ڈھیر کام نہیں آنے والا ہے، اس لیے کہ آپ اس شان کو گھٹانے کی کوشش میں لگے ہیں جس شان کو اللہ تعالیٰ ہر دم جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر دم جو ہے وہ آپ کا آتا ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ مقام کس کا ہے؟ مقام نبوت ہے۔ اب مقام نبوت جب سمجھ لیا تو اب مقام صدیق کو بھی سمجھیں گے۔ مقام نبوت سمجھ میں آیا، حضرت مولا کائنات موجود ہے نبی کی بارگاہ میں۔ روایت بیان کرتا ہوں، حضرت مولا کائنات تاریخ الخلفاء کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لایا، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا یاد غار مصطفیٰ۔ کسی شاعر نے کہا اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ ہم کیا جان سکتے ہیں؟ ہم نہیں جان سکتے، ہم اپنی حقیقت کو نہیں جانتے کہ ہماری حقیقت رب کی بارگاہ میں کیا ہے، ہم کون، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے رب کی بارگاہ میں، ہم کون سے مرتبے پر ہیں، ہم کون سی راہ پر اولیاء کرام کے کون سے درجے پر ہیں، ہم خیروں میں رب کی بارگاہ میں ہیں یا بروں میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں ہم اس پر جو ہے وہ نازا ہے کہ ہم اگرچہ برے ہیں مگر رب کے جو مقبول بندے ہیں، رب کے جو محبوب بندے ہیں، ہم دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عقیدت کا دم کرتے ہیں۔ جب یہ ہے تو یہی سہارا ہمارے لیے کافی ہے، اور اسی کو قرآن پاک کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے تو ایمان پھر اللہ سے ڈرنا، لیکن مومن ہونے کے بعد، اللہ سے ڈرنے کے بعد، اس کے باوجود بھی اور بھی ایک حکم رب نے دیا، کیا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، ادھر ادھر بھٹکتے مت پھرو۔ اگر تم مومن بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو، مگر سچوں کے ساتھ نہیں ہو تو اس قرآن کی آیت کے خلاف۔ اس لیے ہمیں سچوں کا ساتھ دینا۔ سچے کون ہیں؟ وہی لوگ سچے ہیں جو صحابہ کرام سے بھی الفت و عقیدت محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت کرام سے بھی الفت و عقیدت محبت رکھتے ہیں، وہی لوگ سچے ہے نا۔ سیادت کی آڑ میں سیادت کا نام لے کر صحابی کو گالی دی جائے، صحابی کو برا بھلا کہا جائے اور اپنے نسب پر قتل کیا جائے، مولا کائنات کے حکم کو سنو۔ مولا کائنات نے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی خلافت میں دور خلافت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات کھڑی علی 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 کہنے سے نہیں ہوتا، مولا کائنات کے حکم پر بھی عمل کرنا پڑتا۔ مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ جو شخص
مجھ کو فضیلت دے. گالی دینے کا نہیں کہہ رہے. گالی دینے والا تو مان ہی لیجیے کیا ہے, جنت کتوں میں سے کتا ہے نا. صرف فضیلت دے, اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں اسے 100 کوڑے ماروں, 100 کوڑے ماروں گا, مارنے کا حکم دوں گا. روایت روایت آیا اور منبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مقام نبوت کو سمجھ لیا تو ہم مقام صدیق کے اندر کو دیکھیں تو وہ بھی زبان رسول سے دیکھیں. سبحان اللہ. حضرت مولا علی رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, راوی نہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے مولا علی فاطر خیبر, آپ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس میں موجود ہے, سامنے سے ابو بکر آیا. جب آئے تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. سینے سے لگایا, ان کی پیشانی کو چھوا. سبحان اللہ. جس کی پیشانی کو نبی نے چھوا ہو اس صدیق کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اور پھر یہاں تک نہیں, حضرت علی سے فرمایا اے ابو الحسن, کیونکہ آپ حضرت امام حسن کے والد ہیں تو کنیت آپ کی ابو الحسن ہو, حسن کے باپ. اے ابو الحسن ایک بات بتاؤ. تو مولا علی فرماتے ہیں عرض کیا رسول اللہ, بالکل بتائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مقام جو رب کی بارگاہ میں ہے. سننا غور سے, روایت کرنے والے مولا علی ہیں. جو بھی مولا علی سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اس روایت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے, اور جو صرف نام کے مولائی ہیں وہ اس روایت کو سنیں گے, اس کان سے نکال دیں گے. حضرت مولا کائنات سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی, جو میرا مقام رب کی بارگاہ میں ہے وہی ابو بکر کا مقام میری بارگاہ میں. رب کی بارگاہ میں نبی کا مقام کتنا اونچا ہے. سارے نبیوں سے, سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ. اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ نبی سب سے, نبی کے بعد امت میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ ابو بکر ہے نا. یہی عقیدہ عقیدہ اہل سنت ہے, یہی عقیدہ عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی راہ مسلک اعلیٰ حضرت. نہ ہم اہل بیت کرام سے دشمنی کرتے ہیں نہ صحابہ کرام سے دشمنی کرتے ہیں. دشمنی تو دور کی بات ہے, اہل بیت کرام سے بھی ہم عقیدت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. مگر جو لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں اور صحابہ کی شان گھٹاتے ہیں, ہم ان سے کوئی عقیدت نہیں رکھتے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا صحابی, میرے کسی بھی صحابی کو گالی مت دو. کسی بھی صحابی, کوئی بھی صحابی ہے نا. صحابہ میں بھی فضیلت ہے. جو پہلے ایمان لائے وہ بعد والوں سے سب سے افضل ہے. جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی وہ احد میں بدر میں شامل رہے وہ بعد والوں سے افضل ہیں. عشرہ مبشرہ یہ ان کے علاوہ سے افضل ہیں. مگر میرے نبی کامن فرمایا لا تسبوا صحابہ, میرے کسی بھی صحابی کو گالی مت دو. اب اس کی تحقیق کی محققین میں تو 2 لفظ ملتے ہیں, ایک ہے سب اور ایک ہے شتم ہے نا. سب اور شتم. سب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کی کمنٹ کرنا, غلط کمنٹ. اور شتم کا مطلب ہوتا ہے گالی. یعنی میرے آقا کا ارشاد ہے لا تسبوا, صرف گالی نہیں, گالی تو دینا ہی نہیں ہے بلکہ کسی طرح کی ایسی کمنٹ بھی نہیں کرنا ہے کہ جو ان کی شان کو گھٹائے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی نے فرمایا ہے نا. اور ہمارے لیے سارے اقوال ایک طرف, کوئی بھی کہے
فلاں پیر صاحب نے کہا، فلاں صاحب نے کہا، فلاں علامہ نے کہا، فلاں جو ہے وہ محدث نے کہا، سب کی بات ایک طرف ہے، رسول اللہ کا قول ایک طرف ہے نا۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، لا تسبوا صحابی، میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا مت کہو۔ جب برا بھلا نہیں کہنا ہے تو پھر گالی تو بدلنے والا نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو گستاخ ہوتا ہے، گالی دینے والا ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل میں فرمایا کہ وہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، گالی دینے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ جہنمی نہیں کہا، جہنم کے کتوں میں سے کتا تھا۔ اس لیے فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، صحیح راہ چاہتے ہو تو وہی راہ پر آ جاؤ جو بزرگوں کی راہ، جو بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے۔ یہی راہ ہمیں نجات دلا سکتی ہے، یہی راہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہی راہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہمارے بخشش کا ذریعہ اور جو ہے وہ وسیلہ بن سکتی ہے۔ اور اس راہ کو ہٹ کے کوئی بھی راہ اختیار کرنا، کیوں کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، وہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر اپنا عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سارے لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور مخدوم اشرف سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف اشرفی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، یہ ہے حقیقت میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت جو میں بیان کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے جو سارے اہلوں کا عقیدہ، جو سارے سچوں کا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کے بعد، رسول کے بعد امت میں جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر کی ذات پھر عمر ہے، صحابہ۔ تو اپنے آپ کو جس سلسلے سے آپ جوڑے، جس سلسلے سے آپ منسلک رہے، وہ چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو، قادری سلسلہ ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، یا اشرفی ہو، یا رضوی ہو، یا عزیزی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، سلسلہ کوئی بھی رکھو مگر عقیدہ وہی رکھو جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اگر رکھو گے تو الحمدللہ صحیح راہ پر آ جاؤ گے، صحیح جو ہے وہ صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ اور اگر اس راہ کو چھوڑ دیا تو ہم نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے اور راہ سے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صراط مستقیم کو، اس مسلک کے اعلیٰ حضرت کو چھوڑنے والا نہ یہاں دنیا میں سرخرو ہوا ہے نہ آخرت میں سرخرو ہوگا۔ اس لیے کہ اپنے گھر کا کچھ نہیں لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کا نہیں لکھا۔ آپ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں میں تب سے لے کے اب تک، اب سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، بہت سارے پیر لوگ بھی ہوں گے، بہت سارے غریب بھی ہوں گے، فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کا یہ فرمان ہے کہ پوری دنیا میں نہ محمد رسول اللہ جیسا کوئی پیر ہے، نہ ابو بکر جیسا کوئی مرید ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں کریں کہ اولیاء کرام بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اسی راہ پہ چلنا ہے۔ یہ راہ، یہ مسلک جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ 100 سال کا ہے، نہیں بلکہ یہ وہی مسلک ہے جس کے عقائد وہی ہے جو عقائد صحابہ، جو عقائد غوث اعظم ہے، جو عقائد غریب نواز ہے، جو عقائد مخدوم اشرف سنانی ہے، جو عقائد شاہ عالم و قطب عالم ہے، وہی عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، اور یہی عقیدہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ ورنہ اگر کسی ایک کو ہم نے گھٹایا، کسی کو بڑھایا، اور کسی کی شان میں، کسی کی وجہ سے کسی کی شان میں گستاخی کی،
تو یا تو ہم رافضیت کے دلدل میں پھنس جائیں گے یا پھر ناصریت کے خارجیت کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے دونوں راہ سے ہٹ کر صحیح راہ پر جو صراط مستقیم پر ہے اس پر آ جائیں۔ آخری بات میں کہتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے بنو قینقاع ایک علاقہ تھا ہے نا، وہاں پر آپ نے ان کو بھیجا کہ ابوبکر وہاں جاؤ اور ان کی اصلاح کرو، دین کی دعوت یہودی قوم، آپ وہاں گئے ان کے جو ہے وہ گرجا جہاں ان کا مدرسہ تھا وہاں گئے جہاں پڑھایا جاتا ہے، وہاں ایک ان کا گرو تھا، ان کا پادری تھا، اس سے آپ نے گفتگو کی، آپ نے اس کو بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نبی پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہے نا، وَيُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو بہترین قرض دو۔ تو اس مالک نے کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں، اسی لیے تو قرض مانگ رہا ہے۔ جب اتنا سنا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بڑے نرم دل، بڑے نرم دل، مزاج شناس رسول اور نرمی آپ کا شیوہ کا آپ کی عادت تھی، مگر جب عقیدے کے خلاف بات آتی تو اب تیور صدیق کے اوپر دے حضرت ابوبکر صدیق کا تیور بدل گیا، آپ نے ایک چاٹا جو ہے اس کے گال پہ مارا اور یہ فرمایا اگر تم سے معاہدہ نہ ہوتا، قتل کرنا اگر معاہدے میں لکھا نہ ہوتا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے تو ابوبکر کی تلوار ہوتی، تیرا سر ہوتا۔ آپ یہ معاملہ ہو گیا، آپ واپس تشریف لیں۔ وہ یہودی کا پادری جو ہے وہ نبی کی بارگاہ میں شکایت لے کے پہنچا کہ ابوبکر صدیق جن کو آپ نے ہمارے پاس بھیجا تھا انہوں نے جو ہے وہ بلا وجہ میرے کو مارا۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، کہا کیا معاملہ ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ کہا کہ اس نے بہت بڑی گستاخی کی۔ کہا کیسی گستاخی؟ کہا اس نے یہ کہا جب میں نے اس کے سامنے دین کو پیش کیا، دین کی تبلیغ کی، اور جب میں نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دو، تو اس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محتاج ہے، فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں۔ تو وہ یہودی اس بات کو جھٹلانے لگا، کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، جھٹلا دیا اس نے۔ اور اس وقت سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اس پادری کے کوئی بھی نہیں تھا موجود، جب یہ معاملہ ہوا تھا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ اب نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ کوئی گواہ لاؤ تمہارا۔ حضرت مولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا اس وقت، گواہ کیا لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، لقد سمع الله قول الذين قالوا نحن الله فقير ونحن اغنياء۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہے نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا وہ مقام ہے کہ جب گواہی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق جو ہے ان کی اتباع کرو، یہ میرے بعد تم لوگوں کے سردار ہیں۔ اس لیے ان کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ نہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے وہ ان شخصیات کو کیا سمجھ سکے گا۔ یہ تو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم لوگ ان کی یاد کو مناتے ہیں، اور ان کی یاد منائیں گے تب ہمارے بچوں کے بھی ان کی محبت پیدا ہوگی۔ جب ان کا دن آئے گا منقبت نعت پاک منقبت وغیرہ، ابھی میرا 2-2.5 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے میں نے منقبت کو لگایا تو وہ بھی
پڑھنے لگا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. بات سمجھ میں کیا آئی؟ اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے یہ بات ڈال دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ نبی کے چہیتے ہیں، نبی کے پیارے ہیں، یہ سارے لوگوں میں نبی کے بعد افضل ہے، تو بعد میں کوئی بھی رافضی کو بہکا نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہمیں بچپن ہی سے ڈالنا پڑے گا. مولا تعالیٰ ہمیں ان کے غلاموں میں قبول فرمائے اور سچی پکی محبت صحابہ کرام کی بھی ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اہل بیت کرام کی بھی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اور ان دونوں کے صدقے میں مولا تعالیٰ ہماری بخشش اور نجات فرمائے. استغفر اللہ رب العزت. بھائی نے